علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب نکالیے۔ سبق نمبر 7 چاند بی بی۔ ہم نے یہ سبق شروع کیے تھے۔ ہم نے دیکھے تھے چاند سلطانہ چاند بی بی کے نام سے مشہور تھی۔ وہ احمد نگر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ کوئی 400 برس پہلے وہ احمد نگر میں پیدا ہوئی۔ چاند بی بی بڑی ذہین تھی۔ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے کئی زبانیں سیکھ لی تھیں۔ وہ شکار خوب کھیلتی تھی۔ چاند بی بی کی شادی احمد نگر کے پاس بیجاپور میں حاکم علی عادل شاہ سے ہوئی۔ بادشاہ اس کی بڑی قدر کرتا تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ سیر کو جاتے، شکار کو جاتے۔ دربار میں بھی ملکہ بادشاہ کے ساتھ ہوتی۔ سلطنت کے کاموں میں علی عادل شاہ چاند بی بی سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ عادل شاہ چاند بی بی کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے۔ چاند بی بی کی شادی کے 16 برس بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اسے کوئی اولاد نہ تھی جسے تخت پر بٹھایا جاتا، اس لیے چاند بی بی نے اپنے بھتیجے کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے ننھے بادشاہ کی سرپرستی کی اور بڑی خوبی اور محنت سے حکومت کا کام سنبھالا۔ چاند بی بی کی شادی کے 16 برس بعد حاکم علی عادل شاہ کا انتقال ہو گیا۔ چاند بی بی کو کوئی اولاد نہ تھی جسے تخت پر بٹھایا جا سکے، اس لیے انہوں نے اپنے بھتیجے کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنی ریاست میں بہت سے کنویں کھدوائے، تالاب، سڑکیں اور کئی عمدہ عمارتیں بنوائی۔ اس طرح اس نے اپنی ریاست کی ترقی اور بھلائی کے بہت سے کام کیے۔ چاند بی بی نے ریاست کی ترقی کے لیے خوب محنت کی۔ انہوں نے اپنی ریاست میں کنویں کھدوائے، تالاب، سڑکیں اور عمدہ عمارتیں بنوائی۔ اب آگے دیکھیے۔ دہلی کا شہنشاہ اکبر سارے ملک کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو فوج دے کر احمد نگر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ دہلی کا شہنشاہ اکبر جو سارے ملک کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو فوج دے کر احمد نگر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ خبر سن کر چاند بی بی احمد نگر پہنچ گئی۔ اب یہ خبر سن کر چاند بی بی احمد نگر پہنچ گئی اور اپنی ریاست کو بچانے کی تدبیریں کرنے لگی، کیونکہ دہلی کے شہنشاہ اکبر نے اپنے بیٹے کو فوج کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ اور کیوں روانہ کیا تھا؟ کہ وہ احمد نگر پر حملہ کرے۔ وہ احمد نگر کو بھی اپنی ریاست میں شامل کرنا چاہتا تھا، اس لیے چاند بی بی اپنی ریاست کو بچانے کے لیے کئی تدبیریں کرنے لگی۔ اس نے احمد نگر کے قلعے میں کھانے پینے کا بہت سا سامان جمع کر لیا۔ اسے خوف تھا کہ دشمن کی فوج زیادہ دنوں تک قلعے کو گھیرے رکھے گی تو قلعے کے اندر لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اس نے قلعے کی دیواروں اور راستوں پر فوجی پہرا لگا دیا، مگر اکبر کی فوج نے بارود سے قلعے کی دیوار گرا دی۔ چاند بی بی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس کھڑی ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگی۔ قریب تھا کہ اکبر کی فوج ہار مان لیتی، مگر چاند بی بی کے کچھ ساتھی دشمن سے مل گئے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ چاند بی بی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس نے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ وطن کی محبت کسے کہتے ہیں۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت میں بھی بہادری کے جوہر دکھا سکتی ہے۔ دہلی کے شہنشاہ اکبر نے کیا کیا تھا؟ وہ اپنے سارے ملک کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو فوج دے کر احمد نگر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ جب چاند بی بی کو یہ پتہ چلا کہ احمد نگر خطرے میں ہے، تو انہوں نے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے کئی تدبیریں وہ کرنے لگی۔ انہوں نے احمد نگر کے قلعے میں کھانے پینے کا بہت سا سامان جمع کر لیا۔ کیوں کر لیا تھا؟ کہ انہیں خوف تھا کہ دشمن کی فوج زیادہ دنوں تک قلعے کو گھیرے رکھے گی تو قلعے کے اندر لوگ بھوک کے مر جائیں گے، اس لیے انہوں نے کھانے پینے کا سامان جمع کر لیا۔ اس نے قلعے کی دیواروں اور ریاستوں پر فوجی پہرا لگا دیا، مگر کیا ہوا؟ اکبر کی فوج نے بارود سے قلعے کی دیوار گرا دی۔ چاند بی بی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس کھڑی ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگی۔ اب چاند بی بی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس کھڑی ہو کر وہ انہیں ان کا مقابلہ کرنے لگی۔ قریب تھا کہ اکبر کی فوج ہار ماننے والی تھی۔ اکبر کی فوج، کیونکہ وہ چاند بی بی اتنا اچھا کام کر رہی تھی، وہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھی، لیکن کیا ہوا؟ چاند بی بی کے جو کچھ ساتھی تھے وہ اکبر کی جو فوج تھی ان سے مل گئے، دشمنوں سے مل گئے اور انہوں نے چاند بی بی کا قتل کر دیا۔
چاند بی بی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس نے ساری دنیا کو کیا دکھایا کہ وطن کی محبت کسے کہتے ہیں۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت بھی بہادری کے جوہر دکھا سکتی ہے۔ کیا ثابت کیا انہوں نے؟ کہ ایک عورت بھی بہادری کے جوہر دکھا سکتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر الفاظ معنی ہیں، دیکھیں گے۔ ذہین کے معنی ہیں عقل مند، مطالعہ کرنا یعنی پڑھنا، سرپرستی کرنا اس کے معنی ہوتے دیکھ بھال کرنا، عمدہ کے معنی ہیں اچھی، تدبیر یعنی کوشش منصوبہ، جوہر یعنی خوبی صلاحیت۔